الیکشن کمیشن نے نون لیگی امیدواروں کو بچانے کے لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ہی ہٹا دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری بطور الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد مزید کام نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کام سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگی ارکان قومی اسمبلی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ یاد رہے جسٹس جہانگیری نہ صرف ان 6 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے ابھی تک اسلام آباد کے جعلی امیدواروں سے فارم 45 ہی مانگے تھے جو کہ ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے حکومت نے آرڈیننس لا کر اپنے قابل اعتماد ججز لا کر مرضی کے فیصلے لینے کا طریقہ نکالا۔ ناحق قید عالیہ حمزہ کا چیف جسٹس کا ضمیر جگانے کے لیے خصوصی پیغام۔ چیف جسٹس صاحب، آپ وقت کے قاضی ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کس طرح انسانی حقوق کی پامالی، چادر چار دیواری کا تقدس، خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ میرے وہ موبائل جو 10 مئی 2023 یعنی 13 ماہ سے سرکاری تحویل میں ہیں اور میں زیر حراست ہوں کہ گھر 9 جون 2024 کو دوسری دفعہ ریڈ کیا گیا۔ میرے کینسر سروائیور ہسبینڈ کو، میری بچیوں اور بوڑھے ماں باپ کو ہراساں کر کے ان کے موبائل چھینے گئے ہیں۔ اتوار کے دن دہاڑے غنڈہ گردی کی گئی، جبکہ جسمانی ریمانڈ میرے موبائل ریکور کرنے کا ہے، اور پولیس جس کی کارکردگی امن و امان کی بحالی میں صفر ہے، جواب لیں۔ 28 مئی 2024 رات 11 بجے چھٹی کے دن لاہور سے سرگودا جیل کا چالان کس کے آرڈر پر ہوا؟ 29 مئی 2024 کی دوپہر ہو گئی پر ہماری ضمانت پر سلیم اللہ اور کلیم اللہ کھیلا گیا، مگر رہائی نہ ہوئی، کس کے حکم پر؟ میرا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر پچھلی 4 پیشیوں پر مجھے کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ آخری پیشی پر صبح 6 بجے سے موجود لاہور پولیس کے حوالے کر دیا جاتا تو میں لاہور سے گھر جا سکتی تھی، کیوں دوپہر 2 بجے گجرانوالہ پولیس کے ہاتھوں میری گرفتاری کروائی گئی؟ پچھلے 2 دن سے بھوکا پیاسا صبح طلوع آفتاب سے رات 8 بجے تک ایک انسان ویران جگہ پر حوالات میں سادہ کپڑوں والوں کی موجودگی میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ پوچھے آئی جی پنجاب سے کہ میرے موبائل کس کی سرکاری تحویل میں ہے اور سرچ وارنٹ کے بغیر ان کے اہلکار میرے گھر میں کیوں گھسے؟ ایک قوم کی بیٹی انصاف کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ گرفتاری کے بعد گرفتاری، جسمانی ریمانڈ پر جسمانی ریمانڈ، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی بار بار پامالی، سوچی قیامت کا دن ہوگا میرا ہاتھ اور آپ کا گریبان۔ صنم جاوید کے حوصلے کے آگے مریم نواز کی بربریت جاری۔ مریم نواز کی حکومت کی طرف سے صنم جاوید کو ہر طرح کی اذیت دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ آج صنم جاوید کو گجرانوالہ سیشن عدالت میں پیش کیا گیا کہ صنم جاوید کی آواز کا ٹیسٹ کروانا ہے، اجازت دی جائے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ جب انسداد دہشت گردی ملزم پیش ہو رہا ہے تو وہاں درخواست کیوں نہیں دیتے؟ مقصد تپتی دھوپ میں صنم جاوید کو قیدی وین میں رکھنا ہے۔ اب گجرانوالہ سیشن عدالت سے صنم کو انسداد دہشت گردی عدالت لے جانے کے لیے نکلے ہیں۔ 2 منٹ کا سفر 1 گھنٹے میں بھی طے نہیں ہو سکا۔ شہباز گل کے غیر سیاسی بڑے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خبر خود ڈاکٹر شہباز گل نے اپنی تازہ ٹویٹ میں دی ہے اور کہا ہے کہ میرے ناکردہ جرائم کے بدلے میرے بڑے بھائی غلام شبیر صاحب کو کل لاہور سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ویسے سیاست کوئی جرم نہیں، لیکن آج کل کیونکہ بنا دیا گیا ہے تو بتاتا چلوں کہ میرے بھائی کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ چند دن پہلے ایک بہت طاقتور شخصیت نے مجھے فون پر دھمکیاں دیں اور اس کے بعد میرے بھائی کو اغوا کیا گیا۔ مجھے پتا تھا اور ہے کہ سچ بولنے کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، لیکن میرا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ کسانوں کے پاس خریف کی فصل کے لیے سرمایہ کاری کے پیسے نہیں ہیں۔ نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے اب کسانوں کے پاس خریف کی فصلوں میں سرمایہ کاری کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگلی فصل میں پیداوار شدید گرنے والی ہے۔ 30 لاکھ ٹن گندم پہلے سے درآمد کیوں کی گئی، وہ بھی ایسے وقت میں جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہیں؟ یہ بہت عجیب بات ہے۔ حفیظ پاشا، ماہر اقتصادیات۔ محسن نقوی اور نون لیگ ذلت کی ایک اور پستی میں گر گئے۔ سینٹ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا گھر گرانے کے لیے کٹ پتلی حکومت متحرک، گھر گرانے، خاندان اجاڑنے اور اغوا کر کے نفرتیں ہی بٹور رہے ہیں، لیکن اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتے، شرم کا مقام ہے۔ 9 مئی کا بیانیہ ایک بار پھر جھوٹا ثابت ہو گیا۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت کا اہم فیصلہ، میاں والی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے تمام کارکنان بری، ایک مقدمہ میں 35 اور دوسرے میں 25 افراد شامل تھے، سب باعزت بری ہو گئے۔
احمد فرحات کیس میں ایجنسیوں کی ایک بار پھر پیشی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احمد فرحات کو جبری طور پر لاپتہ قرار دیتے ہوئے وفاقی دارالحکومت میں لاپتہ افراد کے تمام مقدمات کو یکجا کرتے ہوئے لارجر بینچ کے سامنے پیش کرنے کی سفارش کر دی اور کرمنل جسٹس کمیٹی کے اجلاس میں ISI، MI اور IB کے سربراہان کی شرکت کا حکم دے دیا۔